ہم نے مدرس تو بہت دیکھے ہیں، مفسر بہت دیکھے ہیں، محدث بہت دیکھے ہیں، کاش کہ ہمارا کوئی ایک اکلوتا قائد ہوتا جس کی قیادت میں مفسر بھی ہوتا، جس کی قیادت میں محدث بھی ہوتا، جس کی قیادت میں مفکر بھی ہوتا، جس کی قیادت میں سیادت میں، جس کی قیادت میں طلبہ بھی ہوتے، جس کی قیادت میں عوام بھی ہوتے۔ اور جب انہوں نے آواز دیا تو پٹنہ سے پلیاوی کھڑا ہوا اور کہا مدھے پورا والوں تم گھبراؤ مت، تم اپنے آپ کو یتیمی کا داغ اپنے اوپر محسوس مت کرو، میں قرآن لے کر آیا ہوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم مدھے پورا کے اسٹیڈیم میں پلیاوی کو دیکھو، پلیاوی کے پیچھے کھڑا ارشد القادری کو دیکھو، ارشد کے پیچھے کھڑا حافظ ملت کو دیکھو، حافظ ملت کے پیچھے صدر الشریعہ کو دیکھو، صدر الشریعہ کے پیچھے امام احمد رضا کہہ رہا ہے کیوں رضا آج کل ہے اٹھ رہے دھوم مچانے والے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ادارے شریعت تحریک بیداری کانفرنس۔ اس لیے لوگوں نے جب پٹنہ سے یہ تحریک چلی، پہلی بار کی سرزمین اور بیتیا کی سرزمین پہ ہمارا قافلہ اترا، بیتیا والوں نے کہا حضور تحریک کو بند کر دیجئے، بلیاوی صاحب کے پاس نیتا آئے کہا بند کر دیجئے، لوگ آئے کہا بند کیجئے، کہا بلیاوی کی تحریک اگر ہوتی تو بلیاوی بند کر دیا ہوتا۔ یہ وہ تحریک اور یہ وہ مشن ہے جسے لے کر رسول اللہ نے اسامہ بن زید کو بھیجا تھا، اور یہ وہ تحریک ہے جسے رسول اللہ نے لے کر علی مرتضیٰ کو اور معاذ بن جبل کو بھیجا تھا، جسے لے کر رسول اللہ نے 70 آدمیوں کو بھیجا تھا، یہ وہ تحریک ہے جسے مصطفیٰ نے کربلا میں حسین کو بھیجا تھا، یہ وہ تحریک ہے جسے امام احمد رضا نے اپنے شاگردوں کو مقامات پہ بھیجا تھا، یہ وہ تحریک ہے جسے حافظ ملت نے ارشد القادری کو جمشید پور بھیجا تھا۔ یہ وہ تحریک بلیاوی کیسے روکے گا جس تحریک کی قیادت اور سیادت صحابہ اور اولیاء کی جماعت کرتی ہے؟ یا بلیاوی وہی بولے گا جو ابو بکر نے کہا تھا جس لشکر کو اسامہ کو رسول اللہ نے ہری جھنڈی دیا تھا تو ابو بکر واپس نہیں کرے گا، تو جسے ارشد القادری نے ہری جھنڈی دے کر روانہ کیا ہو بلیاوی اس کا نعرے تکبیر۔ آپ اپنے ہاتھوں کو گرم کریں اور نعرے کا جواب دے دیجئے، نعرے رسالت۔ آپ کی شرکت اور شمولیت ہمیں دکھنی چاہیے، سبھی کو دکھنی چاہیے محبت کے ساتھ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مدھے پورہ اور اس کے اطراف و جوانب کے رہنے والے اور آنے والے مسلمانوں، آپ کو بھرم میں رکھا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے یہ سیاست بھی ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سیاست میں پاکیزگی ہو تو وہ عبادت ہے، سیاست میں اگر پاکیزگی ہو تو عبادت ہے، اور اگر عبادت میں مکاری ہو تو سیاست ہے، عبادت میں اگر مکاری ہو تو وہ سیاست ہے۔ اس لیے سیاست کو دین سے جوڑ دینا یہ تو بلیاوی کا کمال ہے، سیاست کو دین سے جوڑ دینا بلیاوی کا کمال ہے۔ سیاست ہو اور پاکیزگی ہو، ارے یہی اعتراض تو بریلی کے امام احمد رضا پہ کیا گیا تھا، شاعری ہو اور اس میں گمراہی نہ ہو، شاعری ہو اور اس میں افراط نہ ہو، شاعری ہو اور تثبیت نہ ہو، شاعری ہو اور پرواز تخیل نہ ہو، شاعری ہو اور غلط بیانی نہ ہو۔ مگر امام احمد رضا نے کہا اگر شاعر ہو اور تم دیکھنا چاہتے ہو کہ شاعری بھی ہو اور پاکیزگی بھی ہو تو میں تمہیں بریلی کا امام کہتا ہے کہ جو کہے شیر پاس و شراب دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیشے جلوے زمزمے رضا کے۔ اس لیے اگر سیاست میں پاکیزگی دیکھنا ہے تو ایک ذات نے جمع کر دیا ہے اور اسے دنیا قائد اہل سنت علامہ غلام رسول بلیاوی کے نام سے رنگ خطاب اس وقت آپ نے دیکھا ہے، وقت میں زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور علماء کرام
بلا کسی تاخیر و ترغیب ہندوستان کے ان جیدہ خطیبوں میں شمار جو بزرگوں کی امانت بھی ہے اور کئی خانوادے کے جنہیں خلافت و اجازت بھی حاصل. میرے ساتھ ہم لوگ پیار سے آ رہے تھے, حضرت کے ساتھ آ رہے تھے, اچانک طبیعت بگڑ گئی اور بی پی لیول بالکل لو ہو گیا. ان کہنے لگے کہ بابو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ حضرت گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو زبان و ادب کی رسائی ہے وہاں وہاں لوگ آپ کی عمدے ترین کی دعا کر رہے ہیں. اس عظیم الشان خطیب بے مثال کا نام کوئی اور نہیں, رضا جامع مسجد کمر ہٹی کے خطیب و امام علامہ سیف اللہ علیمی صاحب اللہ رضوی اب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ کی تیاری کیسی ہے بتا دیں. سب کے ہاتھ اٹھ جائیں, نعرے کے استقبال, نعرے تکبیر. ایسے نہیں کلکتہ کا شیر نہیں, اعلیٰ حضرت کے شیر آنے والے ہیں. ارے زور سے محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں, نعرے کا جواب دیجئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علامہ سیف اللہ علیمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام لوگ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعليه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, سب سے پہلے میں اپنے لیے 4 مصرے پڑھ لیتا ہوں کہ کرم حضور کا جب بھی شریک ہو جائے, کرم حضور کا جب بھی شریک ہو جائے, میرے نصیب میں جنت کی بھیک ہو جائے. درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے, مریض دائمی لمحوں میں ٹھیک ہو جائے. حضرات,